اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ کافی دوست احباب اس چیز کا اصرار فرما رہے تھے کہ ہمیں صدقے کے حوالے سے بتایا جائے۔ جن حضرات کے اوپر سایہ، آسیب، جادو، جنات یا روحانی معاملات ہیں، تو ان حضرات کا اصرار تھا کہ ہمیں لازمی صدقہ کے بارے میں بتائیں کہ ہم صدقہ کس طرح سے ادا کریں کہ جس سے ہمارے جسمانی معاملات بہتر ہوں اور آسیبی، جناتی، شیطانی مخلوقات سے ہم حفاظت میں رہیں، اور جو جسم کے اوپر موجود ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو۔ تو میں نے ان تمام حضرات کی ان باتوں کا جواب دینے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا کلپ ویڈیو کا بنا رہا ہوں تاکہ تمام حضرات اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لائیو کے اندر بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ حضرات وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، تو وہ بعد میں جو آتے ہیں تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آج کا یہ جو بتانا طریقہ صدقہ ان حضرات کے لیے کہ جن کے گھر کے اندر آسیب یا جنات یا ہوائی مخلوقات کا مسئلہ ہے، یا ان کے جسموں کے اوپر جنات، آسیب یا شیطانی مخلوقات کا مسئلہ ہے، یا ان کے جسم کے اندر شیطانی، آسیبی یا جناتی مخلوقات موجود ہیں، یا کوئی ایسی قوتیں جناتی، آسیبی، جناتی، شیطانی آپ کے جسم سے آ کے ٹچ ہوتی ہیں، یا جسم کے آپ چپک جاتی ہیں، یا آپ کے اوپر اچانک سے کہیں کمرے میں، گھر کے کسی خاص کونے کے اندر وزن یا بوجھ پڑتا ہے، یا جسم پہ تکلیف ہوتی ہے، تو ان تمام حضرات اور ان تمام مسائل کے لیے کچھ صدقات ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ادا کرنے سے انسان کی جان ان چیزوں سے چھوٹ جاتی ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ صدقہ دو قسم کا ہے، ایک ہے صدقہ دینا اور دوسرا ہے صدقہ پھینکنا۔ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ پہلی چیز جو صدقہ دینا ہے، یہ تمام معاملات کے لیے ہے، جادو، جنات، آسیب، شیطانی، ہوائی مخلوقات کا مسئلہ ہو یا نہ ہو، یہاں پر آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ دینے کے اندر جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اچھا ہے، اور صدقہ دینا روحانی بیماریوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ صدقے دینے سے مال بڑھتا ہے۔ یہ صدقہ کی پہلی قسم ہے کہ جو عام روٹین کا صدقہ ہے، جس صدقے کو حدیث پاک میں فرمایا گیا الصدقۃ رد البلا، کہ صدقہ آنے والی بلاؤں، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، اور صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو یہ وہ صدقہ ہے، یہ تو ہر حال میں دینا چاہیے، ہر وقت میں دینا چاہیے، نہ اس میں دن کی پابندی، نہ اس میں وقت کی پابندی ہے، اور نہ اس میں کوئی خاص ایسے ایام یا مہینے ہیں۔ ہاں، دوسرا جو صدقہ ہے جو ہمارے جسمانی یا روحانی معاملات سے تعلق رکھتا ہے، جادو یا جنات سے تعلق رکھتا ہے، یا آسیب، اثرات سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایک خاص قسم کا صدقہ ہے۔ تو پہلا صدقہ جہاں پر دیں، جس طرح دیں، غریب ہے، مستحق ہے، اور غربت سے مارا ہوا ہے، کسی بھی فقیر کو جا کے آپ صدقہ دے سکتے ہیں، وہ چاہے مال کی صورت میں ہو، چاہے گوشت کی صورت میں ہو، چاہے کچے راشن کی صورت میں ہو، چاہے پکا گوشت ہو، کسی بھی صورت میں کوئی بھی گوشت ہو، مرغی کا ہو، بکرے کا ہو یا بیف ہو، کوئی بھی آپ جا کے دے سکتے ہیں۔ اس میں جو حفاظتیں ہیں وہ حدیث پاک میں بیان فرمائی گئیں، بیماریوں سے حفاظت، آنے والے برے وقت سے حفاظت، حالات معاملات کے لیے، کاروبار، رزق میں برکت کے لیے۔ تو یہ وہ صدقہ ہے کہ جو پہلی قسم کے ہر حال میں اور عام حالت میں بھی، پریشانی کے عالم میں بھی دے سکتے ہیں۔ اب جو دوسرا صدقہ ہے، اس کا تعلق ہے امراض سے، اس کا تعلق ہے روحانی اثرات سے، اور اس کا تعلق ہے شیطانی بندشوں سے۔ اب یہ ایک خاص قسم کا صدقہ، اور پھر یہ صدقے کا طریقہ بھی خاص قسم کا، اور اس صدقے کا دن بھی ایک خاص قسم کا دن ہے۔ تو یہ اس کے لیے بہتر دن دو دن ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ اگر کسی مریض کے لیے آپ نے صدقہ دینا ہے، اب یہاں پر صدقہ پھینکنا ہوگا، صدقہ دینا تو پہلی قسم میں آ گیا، وہ بھی آپ دے دیں تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے۔ لیکن جو جسم کے اوپر معاملات ہیں، جادو، تویزات، جنات، آسیب، یا کوئی بھی نادیدہ قوتیں، اثرات، نظر بد، حسد کا شکار ہیں، یا تویزات ہیں، تو بعض صورتوں میں انسان کے جو مریض ہوتا ہے اس کے جسم سے وار کر گوشت کا صدقہ پھینکنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ جسم کے ساتھ کچھ ایسی نادیدہ قوتیں اور کچھ ایسے اثرات بد اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں
کہ جو گوشت کے اس صدقے کے وارنے کے ساتھ ہی وہ ختم ہو کے دفع ہو جاتے ہیں اور وہ جسم کو آزاد کر دیتے ہیں، جسم سے چھوڑ دیتے ہیں اور جسم سے یہ چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ صدقہ جو اثرات بد کے لیے، شیطانیت کے لیے، جادو تویزات آپ کے اوپر ہیں، اور پھینکنے والا صدقہ اس کے ہفتے میں 2 دن کرنے ہیں، یا ہفتے کا دن رکھ لیں یا منگل کا دن رکھ لیں۔ ہفتے کا دن یا منگل کا دن، یہ 2 دن اس صدقے کے لیے بہترین دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کا طریقہ، یعنی صدقہ پھینکا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی گوشت لے لیں، بڑا چھوٹا کوئی بھی گوشت ہو، آپ یقین کے لیے ہیں کہ جن کے جسم پر ہوئی مخلوقات ہیں، آسیب ہے، جنات ہے، شیاطین ہیں، نادیدہ قوتیں ہیں، یا سایہ ہے، یا نظر بد ہے، جسم میں تکلیف رہتی ہے، وزن اور بوجھ رہتا ہے، تو آپ نے منگل کا دن یا ہفتے کا دن 12 بجے سے پہلے صبح فجر کے بعد، سورج طلوع کے بعد تھوڑا سا گوشت کا پیس لیں، ٹکڑا لیں یا تھوڑا سا گوشت لے لیں، تو اس کو اس مریض کے اوپر یا وہ خود انسان جس کے ساتھ مسائل ہیں اپنے سر پہ وارے اچھی طرح سے، اور پھر بائیں طرف کمر پہ اور یہاں سینے پہ ملتے ہوئے پاؤں تک پورے جسم پہ گوشت کو وار دینا ہے، اور کچھ جگہوں پر ٹچ بھی کر دینا ہے۔ اب اس گوشت کو جب آپ نے پورے جسم پہ مل لیا، ٹچ کر لیا، وار لیا، تو اب آپ نے اس گوشت کو کسی ویرانے میں پھینکنا ہے، کسی جنگل بیابان میں پھینکنا ہے جہاں انسانوں کی آبادی کم ہو، وہاں پر آپ نے جا کے درختوں کے اندر کہیں جا کے اس کو پھینک دینا ہے۔ بس یہ خیال کرنا ہے کہ اس گوشت کو وارنے کے بعد گھر میں نہیں رکھنا، اور جب وارنا ہے گوشت آپ نے تو آپ نے کھلے ایریا میں، یعنی یا صحن میں یا چھت پہ کھڑے ہو کے پھر وارنا ہے، بند کمرے میں اندر بیٹھ کے گوشت کو نہیں وارنا کبھی بھی، اس کا فائدہ نہیں ہونا، الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ چونکہ دیکھیں آسیبی قوتیں، اثرات، جنات، شیاطین، ان کا تعلق فضا سے ہے، تو آپ کو فضا میں کھڑا ہونا ضروری ہے۔ آپ اوپن صحن میں کھڑے ہو جائیں، اوپن ایریا میں کھڑے ہو جائیں یا چھت پہ کھڑے ہو جائیں، تو آپ نے اس صدقہ کو، جو گوشت کا صدقہ ہے، جسمانی اور روحانی شیطانی معاملات کے لیے جسم پہ وار کے پھینکنے والا، ہفتے یا منگل کے دن کو صبح سورج طلوع کے بعد 12 بجے سے پہلے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پورے جسم پہ واریں، اور تھوڑا تھوڑا جسموں پہ جہاں تکلیف ہے ٹچ کر دیں، اور اس صدقے کو جا کے آپ نے جنگل بیابان یا کسی ویرانے میں پھینک دینا ہے۔ اور اس گوشت کو گھر کے اندر بھی نہیں رکھنا، اور اس کو گند میں بھی نہیں پھینکنا، اس کو کچرے میں بھی نہیں پھینکنا، اس کو کسی کوڑے دان میں بھی نہیں پھینکنا، اور ایسی جگہ بھی نہیں پھینکنا کہ جہاں پر کسی انسان کا اوپر گزر ہو جائے یا کسی انسان کا اوپر پاؤں آ جائے تو وہاں اس کے لیے نقصان ہو سکتا ہے اور اس بیچارے کے ساتھ وہی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ معاملات تھے جو بار بار سوال آ رہے تھے، تو یہ طریقہ، دن اور وقت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، اور یہ صدقہ آپ اس طرح سے دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جسم ان بلیات سے، آسیب، اثرات، جنات، شیاطین اور مخلوقات سے آزاد ہو جائے گا۔ اور باقی جو ہمارے معاملات ہیں وہ تو آپ کے سامنے چل رہے ہیں، روزانہ رات 9 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق لائیو مدنی دارالشفا پہ ہم آ جاتے ہیں، تو وہاں پر کافی چیزیں صدقے کے حوالے سے، بیماری، جادو، جنات، آسیب، پڑھائی، الرقیہ شرعیہ، دم بھی ہوتا ہے، وہاں پر آپ شریک ہوتے رہیں۔ یہ ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بار بار سوال اور علیحدہ علیحدہ سب کو جواب دینا مشکل تھا، اس لیے ایک ویڈیو کلپ بنا کر سب کے لیے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ حضرات نے کبھی بھی کسی وقت بھی طریقہ ڈھونڈنا ہے، دیکھنا ہے، تو اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور آگے لوگوں میں بھی شیئر کر دینا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔